برکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ محترم سامعین، آئیے ہم جانتے ہیں حسن اخلاق کے متعلق ہمارے اخلاق اچھے کیسے ہونی چاہیے۔ حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو کئی نصیحت کی ہے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کیا۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان حکیم کی نصیحت کو ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ۔ حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹوں کو پہلی نصیحت یہ کی وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ کہ بیٹا لوگوں سے بے رخی کا برتاؤ نہ کیا کرو، یعنی آپ جب بھی لوگوں سے ملے آپ کے چہرے پر مسکراہٹ ہو، آپ کے پیشانی پر خندہ پیشانی ہو آپ کی، کہ جب بھی آپ لوگوں سے ملے تو لوگ آپ سے خوش ہو جائے۔ آپ کا لوگوں سے ملنا اس طرح ہو کہ لوگ آپ سے خوش ہو جائے، اس طرح نہ ہو کہ جب وہ لوگ آپ سے ملے تو لوگ آپ سے دور ہو جائے۔ تو حضرت لقمان حکیم نے پہلی نصیحت کی وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ کہ بیٹا لوگوں سے بے رخی کا برتاؤ نہ کیا کرو۔ اور دوسری نصیحت حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹوں کو کی وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا کہ بیٹا زمین میں اکڑ کر نہ چلو، زمین پر تکبرانہ چال نہ چلا کرو، بلکہ جب بھی چلو عاجزی کے ساتھ چلو، انکساری کے ساتھ چلو، اپنے اندر جھکاؤ ہونا چاہیے۔ زمین پر اکڑ کر چلنا یہ اللہ تعالیٰ کو سب سے ناپسندیدہ چیز ہے۔ ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے، زمین کے اندر اپنے آپ کو جھکا کے چلتا ہے، نرمی سے چلتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے مقام کو اور اونچا کر دیتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے خیال میں تو چھوٹا ہوتا ہے لیکن لوگوں کی نگاہ میں ان کا مقام بہت ہی اونچا ہوتا ہے۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لیکن جو شخص تکبر کرتا ہے، زمین پر اکڑ کر چلتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے گرا دیتے ہیں، اللہ اسے ذلیل کر دیتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے وہ اپنی نگاہ میں تو بڑا ہوتا ہے، اپنے آپ کو بڑا تیز مار خاں سمجھتا ہے، لیکن لوگوں کی نگاہ میں وہ ذلیل ہوتا ہے، لوگوں کی نگاہ میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے اندر ایک انکساری اور تواضع اختیار پیدا کرو، یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ ایک اور حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کے دل کے اندر ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو تکبر بہت بڑی خطرناک چیز ہے، اس لیے ہمیں تکبر جیسی بیماریوں سے بچنا چاہیے، کیونکہ تکبر اللہ کی صفت ہے، بڑائی صرف اللہ کے اندر پائی جا سکتی ہے، انسان کے اندر نہیں۔ اس لیے ہمیں تکبر سے بچنا چاہیے اور زمین پر عاجزی کے ساتھ چلے۔ یہ دوسری نصیحت حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو کی۔ اور تیسری نصیحت حضرت لقمان حکیم نے یہ کی کہ بیٹا اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرو، وَاقْصُدْ فِي مَشْيِكَ اپنی چال کے اندر میانہ روی ہو، جب آپ چلے تو عاجزی کے ساتھ چلے، نرمی کے ساتھ چلے، نہ یہ کہ اکڑ کے چلے، آپ کی چال میں نرمی ہو۔ اور چوتھی نصیحت حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو کی کہ بیٹا اپنی آواز میں نرمی اختیار کرو، وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ اپنی آواز کو ذرا آہستہ کرو، آواز میں کڑک نہیں ہونی چاہیے، آپ کی آواز ذرا نرم ہو، جب آپ کی آواز لوگ سنیں تو لوگ کھینچے چلے آئے، آپ کی آواز کے اندر اتنی نرمی ہونی چاہیے، نہ ہی کہ سختی ہو۔ آج کل ہماری زبان اتنا تلخ ہوتا ہے کہ لوگ ہماری باتوں کو سننا نہیں چاہتے ہیں، اس لیے اپنی باتوں کو نرم کیجیے، اپنی زبان کو نرم کیجیے، دوسروں کے سامنے اپنے اخلاق کو اچھا پیش کیجیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر آئے ہیں اخلاق کی تکمیل کے لیے آئے۔ حضور کے ایسے اخلاق بہت سارے ہیں جن کے واقعات احادیث کے اندر بھری پڑی ہیں۔ آئیے ہم آپ کے سامنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ اخلاق کے متعلق آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ ایک واقعہ ہے، عرب کے اندر ایک بوڑھی اماں تھی۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ کا بول بالا کیا، لوگوں تک دین پہنچانا شروع کر دیا، تو عرب کے لوگ آپ کے دشمن ہو گئے، لوگوں نے آپ کو جادوگر کہا، حتیٰ کہ یہاں تک عرب کے اندر یہ بات پھیل گئی کہ عرب کے اندر ایک جادوگر آیا ہے، جو بھی اس سے ملتا ہے اس کا ایمان چھن جاتا ہے۔ ایک بوڑھی اماں تھی،
ان کو بھی یہ بات پتا چلی کہ عرب کے اندر ایک شخص آیا ہے جو ایک جادوگر ہے، کہتا ہے کہ جو بھی ان سے ملتا ہے اس کا دین، اس کا مذہب ختم ہو جاتا ہے۔